ڈاکٹر یاسر صاحب بتا ہم سب نے ایک مثال سنی ہوگی اوروں کو نصیحت خود میں کامریڈ یاسر، یعنی ایک بندہ اوروں کو بڑی نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے مگر خود جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا. تو جب ہمارے نوجوان یونیورسٹیز کالجز میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا ان کو جو سبق دلوایا جاتا ہے ہماری رولنگ کلاس کی طرف سے وہ یہ ہوتا ہے سیاست سے دور رہنا. بڑی گندی چیز ہوتی ہے یار، اتنی گندی چیز ہے، بالکل بہت گندی چیز ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بڑی گندی چیز ہے. تو پھر یہ زرداری بلاول سے کیوں سیاست کروا رہا ہے؟ نواز شریف مریم نواز سے کیوں سیاست کروا رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی اپنے بیٹے اور بیٹی سے کیوں سیاستیں کروا رہے ہیں؟ سیاست تو بڑی گندی چیز ہے. تو پھر وہ کیوں کروا رہے ہیں اور ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ سیاست گندی ہے؟ سیاست سماج کو بنیادی طور پر اس کے اندر ریسورسز کی جو تقسیم ہے اور اس کو چلانے کا ایک پورا طریقہ کار. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پورے جو اس سماج کے اندر جو وسائل کی تقسیم ہو رہی ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور اس کا جو کنٹرول ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو ہمارے لیے وہ بڑی گندی ہے، ان کے لیے وہ بہت اچھی ہے. اور مزید ہمارے طبقے کو سیاست سے دور کرنے کے لیے سیاست کو مہنگا کیا گیا یہ تماشا. مثلاً الیکشن کے اندر ہم یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے میرے خیال میں اس معاشی بیک گراؤنڈ کے ہیں کہ ہم ووٹ دے تو سکتے ہیں. ووٹ لینے کے لیے جو ہے نا جو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، یعنی جو ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ پر کھڑا ہونے کے لیے جو پیسے چاہیے کروڑوں روپے، ہم میں سے شاید کوئی ایک بھی شخص جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اتنے مہنگے پولیٹیکل ایکٹیویٹی اتنی مہنگی کی گئی ہے، بڑے بڑے دیو ہیکل سٹیج جہاں پر صرف لائٹنگ جو ہے اس کے اوپر کروڑوں روپے کے بل. تو یہ کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ یہ ایک اور طریقہ ہے کہ ہمیں سیاست سے دور کیا جائے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرا گھر ایک جس جگہ پہ وہاں پر نا ایک صاحب، ہم تو نے تو اچھے ٹائم پہ لے لیا تب سستے تھے. تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یار یہاں پر نا 20 لاکھ روپے مرلہ جو ہے زمین کی قیمت. میں نے کہا بہت زیادہ ہے، اتنی تو نہیں ہونی چاہیے. کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ ہونی چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ عام لوگ نا جو لوگ اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں وہ دور رہتے ہیں اس طرح سے، صرف اسٹینڈرڈ کے لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صرف امیر جو ہے اور ان کے جو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں جس کو اپنا اسٹینڈرڈ کا مانتے ہیں. اس طرح یہ جو بہتر کوالٹی کے اسکولز ہوتے ہیں یا پھر تھوڑی سی بہتر کوالٹی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ ذرا بہتر ڈیلنگ کی جاتی ہے، ان کی جو فیسیں وہ بہت زیادہ رکھی جاتی ہیں تاکہ جو ہمارے محنت کش طبقے کے ہمارے جیسے جو لو اسٹینڈرڈ کے جو بچے ہیں وہ ان اسکولوں میں نہ جا سکیں. ہم سفر کو دیکھ لیتے ہیں. ہمارے سفر کرنے کی سواریاں، ہماری موٹر سائیکل، چھوٹی گاڑیاں میکسیمم اس تک ہماری پہنچ ہوتی ہے. اگر ہم جہاز پہ سفر کرتے ہیں تو اکانومی کا ٹکٹ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور ان کے اپنے ساتھی جہاز ہوتے ہیں. ان کی سواریاں الگ ہیں، ان کے رہائشی علاقے الگ ہیں، ان کا رہن سہن الگ ہے. اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے 15 اگست کو ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے اور اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ملک ریاض اور ایک عام غریب اللہ ڈتا موچی، ایک اللہ وسایا مزدور، ایک دین محمد کسان جو 2-2.5 ایکڑ زمین کا کاشتکاری کر رہا ہے، یہ سب کے سب یعنی کہ ایک طرف یہ لوگ غریب ترین طبقے کے لوگ اور ایک طرف ملک ریاض، یہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ نہ ان کی خوشیاں اور غم ایک ہیں، نہ ان کا رہن سہن ایک ہے، نہ ان کے مفادات ایک ہیں، اور ان کے دونوں کے مفادات ایک دوسرے کے مخالف ہیں. کیونکہ ملک ریاض جیسے جو ہے اور اس طبقے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی دولت میں اضافہ ممکن نہیں ہے جب تک اس طبقے کی غربت نہ ہو. ایک طرف ان کے جو اس طبقے کے چہرے کے اوپر جو زردی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے چہرے پر سرخی ہے کیونکہ ان کے خزانے بھرے ہوئے. اب یہ جو نظام ہے یہ اس طرح سے سرمایہ دار نظام کو بنایا ہے، یعنی اس کی میک کچھ اس قسم کی ہے کہ سرمایہ نکل کر سیپ کر کے ایک مخصوص طبقے کے ہاتھ میں جو سماج کی ایک حقیر اقلیت ہوتا ہے بنیادی طور پر اس کی جیبوں میں، اس کی تجوریوں میں جمع ہوتا رہتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کی جو رولنگ کلاس ہے وہ 1% سے بھی کم ہوگی شاید، اور عوام بھاری ایک اکثریت میں ہے، مگر محنت کش عوام، کسان، مزدور،
کیوں استحصال کا شکار ہے؟ کیونکہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کن کن چیزوں کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے؟ دو وائٹل چیزیں ہیں جن کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک سرمایہ پیدا کرنے کے جو ادارے ہیں، جیسے فیکٹریاں ہیں، صنعتیں ہیں، مائنز ہیں، بینکس ہیں، زمینیں ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بنیادی طور پر ان کے ہاتھ میں ہے. میڈیا جہاں سے بھی دولت پیدا ہوتی ہے وہ سب ان کے ہاتھ میں ہے. اچھا، اب ایک طرف دولت پیدا کرنے کے ذرائع ان کے ہاتھ میں ہے، دوسری طرف سیاسی ادارے بھی ان کے ہاتھ میں ہیں، یعنی ریاست ان کے ہاتھ میں ہے. اب یہ جو ہماری ریاست تو پاکستانی امریکی ریاست تو نہیں ہے، تو یہ سرمایہ دار ریاستیں ہیں اور یہ اپنے اپنے ملکوں کے سرمایہ دار طبقے کے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ہم سب کے لیے ریاست کی نظر میں سب ایک ہے، مگر جب کبھی کوئی عام صورتحال میں، مگر بحرانی صورتحال میں تو چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں کہ ریاست کس کے ساتھ کری ہے. مثلا جب 2008 میں معاشی کرائسس آیا تھا تو عوام کی جیبوں سے پیسے نکلوا کر سرمایہ داروں کو بڑے بڑے پیکیجز کیے گئے تھے تاکہ ان کے بینکس، ان کے جو ادارے ہیں وہ چلتے رہیں اور کام کرتے رہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بجٹ میں ٹیکسوں کا جب اعلان کیا جاتا ہے تو اور سال کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کتنے کلیکٹ ہوئے ہیں تو صنعت کاروں کو بھاری ترین ٹیکس چھوٹیں ملتی ہیں، ان سے ٹیکس نہیں اکٹھے کیے جاتے اور وہ جو ٹیکس ہوتے ہیں الٹیمیٹلی ہماری جیبوں سے نکلتے جا رہے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکس جب کبھی بھی سرمایہ داروں پہ لگا ہے اس کا اعلان اس ٹائم پہ بڑا کیا گیا کہ تاکہ یہ شو کیا جا سکے کہ ہم ریاست کی نظر میں امیر غریب ایک ہے، مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب سال کا آخر آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اگر 550 روپے 550 ارب روپے ٹیکس جمع ہونا تھا تو 30 ارب روپے جمع ہو گیا، باقی سارا معاف کرا دیا گیا، چپ کر کے انڈر دا ٹیبل اس لیے نہیں کر دی. تو یہ ریاست ان کی ہے، اس دولت پیدا کرنے کے ذرائع ان کے ہیں. تو پھر پاکستان یہ وطن تمہارا نہیں ہے، یہ وطن ان کا ہے، یہ وطن ان کا ہے کیونکہ ان کی ملکیت ہے اس ملک کے اوپر. اور یہ کچھ دیگر سرمایہ دار ریاستوں میں بھی ایسا ہی ہے. تو پھر حل کیا ہے؟ ہم سوشلسٹ کیا چاہ رہے ہیں؟ آسان ترین الفاظ میں بالکل فائنل ورڈ سے بول دوں گا کہ ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دھرتی پر رہنے والے جو انسان ہیں ان کو اس دھرتی کی ملکیت واپس دلوائی جائے. بہت شکریہ.